الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے ایک ایسے نیک بندے آئے ہوئے ہیں جن کو سننے کے لیے میں یہ مبالغے پر مبنی بات نہیں کہہ رہا، بڑھا چڑھا کے نہیں کہہ رہا۔ لوگ سالوں پہلے تاریخ لیتے ہیں، تب جا کر کے ان کا بیان سننے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو وقت اور تاریخ ملتی ہے، اور وہ ہیں ہم سب کے بڑے حضرت اقدس مولانا سلمان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم۔ آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ادارہ ہے، آزادی کے مومنٹ میں کتنا بڑا اس کا کردار رہا۔ وہاں سے جو منتھلی میگزین نکلتی ہے، حضرت اس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ ہماری جو جمعیت علماء ہند ہے، آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں اس کا کتنا بڑا کردار رہا۔ اس کے اصل جو ادھیکش اور پریسیڈنٹ ہے وہ مولانا محمود مدنی ہے، اور ان کے جو وائس پریسیڈنٹ ہے وہ حضرت ہیں مولانا سلمان صاحب نقشبندی، جو آج ہمارے یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ایک ایسے اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں جن کے ہاتھوں اور جن کی کتابوں کو پڑھ کر، جن کے بیانات کو سن کر لاکھوں لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ سے جڑ چکے ہیں۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی، سنیے گا یوٹیوب پر، دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ الحمدللہ حضرت ان کے جو خلفاء ہیں پورے دنیا کے اندر، ان میں الگ ہی ایک شان رکھتے ہیں۔ یہ جو چند باتیں کہیں، ان میں سے ایک بھی بات مبالغے پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے مدرسے کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں، اور میرے جیسے، ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ہم سے بھی بہت بڑے اور ان کے بڑے، ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے مریدین ہیں۔ یہاں اس وقت حالانکہ ہم نے اس کی کوئی پبلسٹی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی بہت سارے بڑے بڑے علماء آج یہاں آ چکے ہیں صرف حضرت سے ملاقات کے لیے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ ہم سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ابھی راجستھان سے صبح نکل کر رات راجستھان میں تھے، اور شام کو گجرات میں پروگرام ہے۔ تو بہرحال ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور نماز کے بعد حضرت کا بیان سنیں گے، اور اب بھی حضرت بیان کریں گے۔ میں تو چند منٹ کے لیے اس لیے بیٹھ گیا کہ آپ کو یہ بات بتلا دوں، اور دوسرے 1-2 بات، حضرت اتنے آ چکے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، اتنے وہ آئے تو اتنے میں 2-4 باتیں ذکر کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی اعتبار سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ عملی اعتبار سے میں نے اس لیے کہا کہ ایک روایت ہمیں بہت کچھ بتلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی 2175 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے خود سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان کے علاوہ اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ نفلی روزے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی فضیلتوں سے غفلت میں مبتلا ہے، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں
وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری تمنا یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس حالت میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم مسلمانوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ روزے فرض نہیں ہیں لیکن رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ایک اور بات، ایک مارکیٹ میں روایت بڑی مشہور ہے کہ جو مسلمان رمضان کی سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ تو یاد رکھیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اگر کوئی ایسی روایت اور بات آپ کے سامنے آئے آپ اس کو کنڈم کر دیں، آگے نہ بھیجیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں حضور نے یہ بات فرمائی ہو۔ اور ایک بات ہم یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری طرف جھوٹی حدیث کو منسوب کرے گا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جھوٹی روایت ہم بیان کرنے سے بچیں اور من گھڑت باتوں کو ہم آگے بالکل بھی چلتا نہ کریں۔ یہ دو باتیں مجھے ذکر کرنی تھی، حضرت آئیں گے اور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اتنے حضرت تشریف لائیں تو ایک اور موضوع ہے جس پر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ دلا دوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا تھا اور جے پی سی کے اس کو حوالے کر دیا گیا تھا جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے، تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس کو پاس کرنے کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اپنے اپنے طور سے اس کے خلاف محنت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ حکومت کی گندی پالیسیوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کا ہم توجہ سے بیان سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کچھ عجیب سا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہہ لیں یا فضل فرما رکھا ہے کہ کچھ کام کی باتیں، کچھ خیر کی باتیں کہی جائیں اور یہ کام تقریباً روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو سارے سال ہی ہوتا ہے، پڑھانے کی شکل میں تو بلا ناغہ اور بیان کی شکل میں بھی ہفتے میں 2-4 بار، اور اس زمانے میں ہر دن میں 1-2 بار کم سے کم۔ لیکن کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے اور ایسا خیال آتا ہے کہ بولنا چھوڑ دو، کہنا چھوڑ دو۔ وجہ یہ ہے کہ مخاطب دو ہیں، ایک خود اپنی ذات اور ایک سامنے والے لوگ۔ ماننے کو کوئی تیار نہیں، نہ اپنا نفس ماننے کو تیار ہے، نہ سامنے والے لوگ تیار ہیں۔ اپنے نفس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو مستقل بھی یہ نیت کر رکھی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بات کریں تو اس نیت کو تازہ کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ نفس کبھی قابو دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، کبھی ماننے میں، منوانے میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس سے کبھی نہیں ہوتی۔ ڈر لگتا ہے۔ دوسری طرف سامنے والے لوگ ہیں، معاف فرمائیں، ان میں سے اکثریت کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک رسم پوری کرنی ہے یا یہ کہ برکت حاصل کرنی ہے۔ ماننا جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بدلنا، اس کے لیے تیار نہیں کوئی۔ میں اس بات کو سوچتا ہوں، جتنا سوچتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں 2 حصے کیے جا سکتے ہیں سارے معاملات کے، اگر آپ غور کریں۔ ایک وہ کام ہیں جو ہمارے اختیار کے ہیں،
ہمارے کرنے کے ہیں، ہم اپنے اختیار سے ان کو جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار کی نہیں ہیں، ان کو آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں تقدیر سے جن کا تعلق ہے۔ آپ جب سوچیں گے یا پڑھیں گے یا بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ اقرار کرنا ہی پڑے گا کہ تقدیر میں تو دخل نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مثلا تقدیر سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کو کتنا مال ملے گا اللہ کے ہاتھ میں، اس کے لیے جو کوشش ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے، مگر اس کے نتیجے میں ملے گا کتنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ تقدیر ہے۔ ایک آدمی کو عزت کتنی ملے گی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینے والے کام کرنا یہ اپنے اختیار میں ہے، مگر عزت کتنی ملے گی وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اسی طرح سارے معاملات ہیں، صحت کا معاملہ ہے، اور بھی جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں بندوں کو جن کا تعلق تقدیر سے ہے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں اور ایک وہ کام ہیں جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو اپنے اختیار کا ہے اسے بدلنے کو تیار نہیں ہے، اور جو جس میں اختیار نہیں ہے اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، محنت جتنی بھی کر رہا ہو لیکن چاہیے زیادہ، عزت جتنی اللہ نے دے رکھی ہے اس سے زیادہ چاہیے، شہرت جتنی اللہ نے دے رکھی ہے اس سے زیادہ چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا پر پوری طرح راضی نہیں ہیں ہم لوگ۔ اچھا، اپنے معاملے میں اگر کچھ صبر شکر کر بھی لیں تو دوسروں کے بارے میں راضی نہیں ہیں، فلاں کو اللہ نے اتنا کیوں دیا اس پہ میں راضی نہیں، فلاں کو جو عزت دی وہ تو اس لائق نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، فلاں کو جو پیسہ دیا وہ تو ایسا آدمی نہیں ہے، خامخواہ بس اللہ نے دے دیا، فلاں کو جو شہرت دی اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو اپنے معاملے میں راضی نہیں ہے یا دوسروں کے معاملے میں راضی نہیں ہے اللہ کی تقدیر سے، اور جو اپنے کرنے کے کام ہیں انہیں بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مزاج ہوتا ہے، تو جب تک وہ بچہ ہے تب تک تو چلو بات ٹھیک ہے، لیکن جب وہ سمجھدار ہو گیا تب تو اس کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی نا کہ میرا غصہ ٹھیک نہیں ہے اور میرے غصے سے نقصان ہوتا ہے، مگر وہ اپنا غصہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے غصے کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے اور عزیز سمجھتا ہے، اسی حالت میں ہر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے مزاج میں سختی ہے، وہ ہر آدمی سے جب معاملہ کرے گا تو سخت معاملہ کرے گا، بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد یا تجربے کار ہونے کے بعد تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ سخت مزاجی غلط ہے، لوگوں سے سخت لہجے میں بات کرنا غلط ہے۔ بعض لوگوں کا لہجہ سخت ہوتا ہے، قدرتی طور پر بھی ہوتا ہے بعضوں کا، لیکن جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا لہجہ صحیح نہیں ہے تو اس لہجے کو صحیح کرنے کی آدمی کو فکر تو کرنی چاہیے نا۔ اور اس سے آسان کا مطلب اس سے زیادہ ہمارے اختیار کی جو چیزیں ہیں، مثلا ایک آدمی کی آمدنی میں گڑبڑ ہے، ذریعہ معاش جو ہے اس کا وہ پوری طرح حلال نہیں ہے، یا یہ کہ ذریعہ معاش تو حلال ہے مگر اس میں کچھ ایسے کام وہ کرتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی زمین کا کاروبار کرتا ہے تو جائز کام ہے، مگر اس کے لیے وہ کہیں جھوٹ بول لیتا ہے، کہیں وعدہ خلافی کر لیتا ہے، کہیں کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ یہ سارے کام اپنے اختیار کے ہیں اور وہ آدمی مسلسل کر رہا ہے اور بدلنے کو تیار نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ سند بھی چاہیے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، یہ ماننے کو ہم تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ بتائیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو عام ماحول ہے وہ یہی ہے نا۔ ہم کسی سے بھی بات کریں، آپ بات کر لیجئے کسی سے، تنہائی میں بات کر لیجئے اور اس کو
احساس دلانے کی کوشش کیجئے کہ آپ یہ اور یہ اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، مان کے جو دے دے، آپ کے سامنے اپنے کاموں کی ایسی ایسی لاجک پیش کرے گا کہ آپ چپ ہو جائیں گے، بس ٹھیک ہے تو ہی صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے. لیکن اس سے ہمارا کام بننے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ انسانوں کو مطمئن کرنے کا نہیں ہے. دنیا کے کام چل رہے ہیں ٹھیک ہے، حساب تو اللہ کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، اور وہاں دھوکہ نہیں چلے گا. وہاں تو دھوکہ دینے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. بعض سرکش وہاں انکار کریں گے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا، تو اعضا گواہی دے دیں گے. اللہ کے ہاں تو آدمی کا بس نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کو آپ اپنی باتوں سے قائل کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. حساب وہاں جا کے دینا ہے، اس کے لیے ٹھیک کرنا ہے ابھی اپنے آپ کو. تو ذرا سا میری بات اگر سمجھ گئے ہوں، ٹائم تو اتنا ہی تھا، بس بات کو ختم کرنا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ جہاں جہاں بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیجئے. یہ مت سمجھیے کہ میں ٹھیک ہوں. ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ جو ٹھیک ہو. بالکل گڑبڑ تو کہیں نہ کہیں ہم سے ہو رہی ہے، اور وہی گڑبڑ ہمارے کاموں میں گڑبڑ کا سبب ہے. ہمیں جو کہیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے زیادہ تر وہ ہماری غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ قرآن بھی کہتا ہے. تو ہم چاہے دنیا والوں کو خاموش کر سکیں، مطمئن کر سکیں، لیکن ہمارا ضمیر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کبھی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کیا میں آج صبح سے رات تک کے جتنے میرے کام ہیں، جو میں نے کیا اور جو باتیں کی، ان سب کا اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں؟ یہ احساس تو ہونا چاہیے نا. مسلمان ہیں ہم ملحد نہیں ہیں. ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. تو روزانہ یہ خیال بھی تو آنا چاہیے نا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے یہاں حساب دینے لائق ہے کہ نہیں ہے. یہ اگر احساس آ جائے گا تو کچھ نہ کچھ بدلنے کا راستہ نکلے گا. ورنہ فی الحال تو عام جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رکھا ہے، اور دوسروں پر روب گانٹھ رہا ہے وہ اپنے اچھے ہونے کا، اور بڑائی میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے. تقریباً ہر آدمی، اکثر لوگ اپنی بڑائی، دوسرے کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں. اپنی عزت انتہائی قیمتی اور انتہائی نازک چیز ہے، اس کے خلاف ادنا سی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دوسرے کی عزت چاہے جس طرح اتار لیں اس کا ہمیں حق ہوتا ہے. بہت کچھ ہے جو ہمارے معاشرے میں پریشان کرنے والی چیز ہے، اور پریشان کسی دشمن کو نہیں، خود ہمیں کرنے والے. ہمارے حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں، ہمیں پریشانی ہو رہی، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بولنا چھوڑ دو، اس لیے کہ نہ اپنا نفس مانتا ہے نہ دنیا مانتی ہے. مگر کیا کریں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس میں بھی یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ہم ہی مان لیں، ہم ہی ٹھیک ہو جائیں، اور شاید سامنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ٹھیک ہو جائیں. معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.